اور ابھی آپ کو خبر دیں گے کراچی سے، جہاں لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی کا علاقہ ہے لانڈی، جہاں پر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس میں کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے رپورٹر محمد بلال سے۔ بلال، آگ لگنے کا واقعہ کیسے پیش آیا، بتائیے گا۔ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں اچانک ایک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام اور ریسکیو 112 کو دی گئی، جس کے بعد ابتدائی طور پر 2 گاڑیاں اس مقام پر بھیجی گئی تھی، لیکن آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید گاڑیاں طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ ریسکیو 112 کی گاڑیاں بھی اس مقام پر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ KMC کے 6 فائر ٹینڈرز ابھی روانہ کر دیے گئے ہیں جو کہ آگ کو بجھانے میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگ نے فیکٹری کی جو عمارت ہے اس کو لپیٹ میں لیا ہے، جبکہ ملازمین موجود تھے اندر، تمام ملازمین کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری بھی اس مقام پر موجود ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کپڑے کی فیکٹری تھی جس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے، جبکہ 6 سے زائد فائر ٹینڈرز اس مقام پر کام کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ پر جلد از جلد قابو پا لیا جائے۔ ٹھیک ہے بلال، یہ بھی بتائیے گا آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا سکا ہے؟ دیکھیں، آپ سے کچھ دیر قبل یہ تمام آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے بعد ریسکیو 112 اور جو فائر فائٹرز ہیں KMC کے، وہ اس مقام پر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تقریباً ابتدائی طور پر 2 گاڑیاں اس مقام پر بھیجی گئی تھی، لیکن آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید گاڑیاں اس مقام پر طلب کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ KMC کے 6 سے زائد فائر ٹینڈرز اس مقام پر موجود ہیں، اور آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکتی ہیں۔ آگ پر جب مکمل قابو پایا جا سکے گا، اس کے بعد جب اس تمام سے واقعے کا انسپیکشن کیا جائے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی، تو ابھی تک جو فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ بجھانے کا عمل جاری ہے، لیکن تعین نہیں ہو سکا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اور دوسرا کہ ابھی تک کوئی جانی نقصان کی بھی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ جیسے ہی آگ لگی تھی، اس عمارت میں موجود جو ملازمین تھے ان کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ جو پولیس ہے وہ بھی اس مقام پر پہنچ گئی۔ پولیس کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا، اور ساتھ ساتھ کوئی جانی نقصان کی ابھی تک اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ نے بتایا کوئی جانی یا مالی نقصان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ فیکٹری کے اندر اس وقت کتنے لوگ موجود تھے، اور کیا تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بحفاظت؟ دیکھیں، یہ لانڈی پروسیسنگ زون کے اندر یہ فیکٹری واقع ہے، اور اس میں کئی ملازمین اس وقت موجود تھے جب آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ جیسے ہی آگ بھڑکی تھی تو ملازمین اس فیکٹری سے باہر نکال دیے گئے تھے۔ حفاظت طور پر جو ہے تمام تر ملازمین کو باہر نکالا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس تمام تر واقعے کی اطلاع جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو ابتدائی طور پر دے دی گئی تھی، جس کے بعد جو ریسکیو 112 کی ٹیمیں ہیں وہ بھی اس مقام پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو KMC کا فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ بھی اس مقام پر موجود ہے، اور آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر جب آگ لگی تھی تو جو فائر بریگیڈ ہے اس کی جانب سے 2 گاڑی اس مقام پر پہنچائی گئی تھی، اور ساتھ اس کے ریسکیو 112 کی ٹیمیں بھی موجود تھیں، اور وہ بھی اس مقام پر پہنچتے ہی آگ بجھانے کا عمل انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے، جس کے بعد ریسکیو 112 کی بھی فائر ٹینڈرز اس مقام پر پہنچے، اور ساتھ ساتھ جو KMC کے فائر ٹینڈرز سے وہ بھی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تک 8 گاڑیاں اس مقام پر پہنچائی جا سکی ہیں، اور ساتھ ساتھ آگ بجھانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ابتدائی طور پر جو آگ ہے وہ گراؤنڈ سے فرسٹ فلور تک لگی ہے، جس کو بجھانے کا عمل اب تیزی سے جاری ہے، اور آگ کی شدت بڑھنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ فیکٹری کپڑے کی ہے، اور کپڑا جو ہے وہ جو آگ ہے وہ تیزی سے پکڑتا ہے، جس کے باعث آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا بھی ہو رہا ہے۔ پولیس بھی اس مقام پر پہنچ چکی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پورے ایریے کو کارڈن آف کیا جائے تاکہ جو ریسکیو کا عمل ہے وہ تیزی سے اس مقام پر جاری رہے۔ پولیس کی جانب سے جو روڈ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اس مقام پر آ سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایمبولینسز ہیں وہ اس مقام پر
लाई जा सकती है। उसके अलावा किसी भी आमदोरफ्त के हवाले से पुलिस की जानिब से मुकम्मल कॉर्डन ऑफ किया गया है। कोई भी गाड़ी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि इस सड़क पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं वो भी मौजूद है और एम्बुलेंसेज वहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारी पुलिस की बात है, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। जैसे ही आग लगने की इत्तला मिली थी, मुलाजमीन को जल्द अज जल्द बाहर निकाला गया था। कई मुलाजमीन पर मुश्तमिल ये स्टाफ था इस फैक्ट्री के अंदर, लेकिन अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक पुलिस ने कंफर्म किया है कि कोई जानी नुकसान की इत्तलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। जबकि जो फायर ब्रिगेड है वो आग बुझाने में के अमल में हिस्सा ले रही है और ये कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जा सके, लेकिन आग की शिद्दत बढ़ती दिखाई दे रही है। अब तक 8 गाड़ियां इस मकाम पर पहुंचाई गई हैं और आग बुझाने का अमल शुरू किया गया है। इब्तदाई तौर पर पहले फ्रंट से जो है ये आग बुझाने का अमल शुरू किया गया था, लेकिन अब बैक साइड से भी ये कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आग लगने की जो वजूहात है उसका तयन अभी तक नहीं किया जा सका है। आग के लगने की वजूहात जो जरा है वो ये बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हतमी तौर पर बताया गया है वो ये कहा गया है कि कोई भी वजूहात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो आग लगने के बाद तमाम जो मुलाजमीन थे उनको बाहिफाजती तौर पर निकाल लिया गया है। कोई जानी नुकसान के अभी तक जो मालूमात है वो नहीं आ सकी है। जी, तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत इवैक्यूएट किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका।